میں نے غریبوں کی حالت دیکھ کے بہت دیر تک سوچا، دوستوں سے مشورہ کیا اور ہم لوگ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر آج ہم یہ نسل جو کہ بغیر پڑھائی کے مزدوری کی طرف مائل ہو رہی ہے، ان کو پڑھایا جائے، ان کے لیے اچھی زندگی کے مواقع بنے، تو انشاءاللہ یقیناً یہ لوگ کل کو بہتر زندگی گزار سکیں گے۔ تو اس کے شروع کے لیے ہم نے NGO رجسٹر کروائی اور ابتدائی کام یہاں سے شروع کیا کہ سب سے پہلے انہیں بنیادی رہائش مفت فراہم کی جائے تاکہ یہ لوگ اچھے علاقے میں اچھی رہائش میں رہیں، بچوں کو اچھا ماحول ملے، پڑھ کے جو آئیں اور اچھے لوگوں سے ملیں اور ان لوگوں کی زندگی بہتر ہونا شروع ہو جائے۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہونے کے باوجود بہت سارے مسائل کا شکار ہے۔ انسانوں کے کام آنا بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے بہترین اعمال کے اندر سمجھا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسق فاجر، سخی اللہ کا دوست ہے بے شک فاسق اور فاجر بھی۔ معاشرے کے اندر جس قدر نامواری ہوگی، معاشرے کے اندر جس قدر لوگ ضروریات زندگی سے محروم ہوں گے، اسی قدر اس معاشرے کے اہل ثروت لوگوں سے قیامت کا دن سوال کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر فضیلت عطا کی دولت کی وجہ سے، اور پھر کہا کہ تمہیں ہم نے جو دولت دی ہے اسے لوٹا دو ان لوگوں کو کہ جو تمہارے زیر دست ہیں، کہ جو اپنے حالات کو بہتر نہیں بنا سکتے، فہم فی سوا، تاکہ تمہارے برابر آ کر کھڑے ہو جائیں۔ یعنی آپ ان لوگوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ معاشرے کے کارآمد شہری بن سکیں، وہ اپنی عزت نفس کے ساتھ زندگی گزار سکیں، انہیں اس معاشرے میں کسی قسم کی پریشانی اور دکھ اور پشیمانی کا سامنا ہو۔ ایسی صورتحال جو ہے امپاورنگ کمیونٹیز کے افراد کر رہے ہیں، اور یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ جس معاشرے کے اندر اہل خیر اور اہل ثروت خیر کا کام کرتے ہوئے زندہ ہوتے ہیں، وہ معاشرہ کبھی فنا نہیں ہو سکتا۔ کچھ اور فلاحی ادارے بھی اسی جذبے سے سرشار دن رات خدمت خلق میں مصروف عمل ہیں۔ جو جن شعبے میں ہم کام کر رہے ہیں، لوگوں کو مفت رہائش میں انٹرنیٹ، بجلی، پانی، گیس دے رہے ہیں۔ دوسرا تعلیم کا شعبہ ہے کہ جو لوگ ہماری عمارتوں میں رہائش پذیر ہیں ان کو بچوں کو مفت تعلیم، بمعیق کتابیں، فیس، اکیڈمی کی فیس، یونیفارم، اسکول شوز، اسکول بیگز، ہر چیز دے رہے ہیں۔ تیسرا شعبہ ہمارا صحت کا ہے، جس میں جان لیوا بیماریوں کی صورت میں ان کی مالی مدد بھی کرتے ہیں، دوائیاں لے کے دیتے ہیں، اچھے ڈاکٹروں سے ملاتے ہیں۔ چوتھا شعبہ لوگوں کو اگر کسی کا کام ختم ہو جائے تو ان کو کام دلانے میں ان کی مدد کرتے ہیں، یا ان کو ٹریننگ دلوائیں تاکہ وہ مزید بہتر نوکری کر سکیں۔ ہاں جی، میں جی بیمار آدمی ہاں تے میرے جی نظر بھی بہت کم ہے تے میرے جی 3 بچے نے، 1 بچی ہے۔ مقدس کالونی کرایہ تے رہندا سی، تو جی سانوں کسی نے دسیا کہ تے کمیٹی والے آئے نے، وہ جی کمرے فری دے رہے ہیں، بچیاں بھی پڑھاؤندے نے، سہولتاں نے۔ اسی جی آئے ہیں، سانوں ایک کمرہ مل گیا، اسی جی بڑی سونی زندگی گزار رہے ہیں، بڑے آرام نہ بیٹھے ہیں، کوئی بل نہیں، کوئی کرایہ نہیں، فری ہے۔ پھر جی میری بیٹی کی عمر واہ ہے، پھر حاجی صاحب نے پوچھا کہ
کہ بابا جی کیوں اتنی عمر ہو گئی شادی نہیں کی؟ اسی کہ جی مجبوری ہے، میری بیوی بیمار سی ہسپتال رہی تو پریشان ہے، قرضائی ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ بھی حل ہو جائے گا، تھوڑے سارے مسئلے حل ہو جان گے، تمہیں دکھ تکلیف ایمرجنسی ہوئے گا تو وہ بھی سنبھالا گا، بچوں بھی سنبھالا گا، تھوڑے واسطے ساریا سہولتیں دیا۔ بڑے جی انہوں کا شکر گزار آ اس کمیٹی والے نے بڑے بڑے غریباں نال جی تعامل کیا۔ سارے حالات پہلے تو بہت اچھے ہو گئے، اسی پہلے کرائے کے مکان رہتے سی، سارے بچے سکول بھی نہیں جاتے سی، نہ سارے کول فیس سی، نہ یونیفارم سی بچیاں دے، اسی 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل نہ کماندے سی اور دوسرے اخراجات پورے کرنے کی فکر لگی رہتی سی۔ ہوں مگر اج اس قدیر صاحب کے گھر اسی بڑے خوشحال ہیں، سارے بچے سکول بھی جاتے ہیں اور یونیفارم، فیس، کتاباں، بجلی کا بل اور وغیرہ سارا حاجی قدیر صاحب نے اٹھایا ہے، اسی بڑے خوش ہیں۔ یہ ہمارے پاس امرامی کمیونٹی فاؤنڈیشن کے بچے جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور سراہنے والی بات ہے کہ ایک ادارہ، ایک این جی او ایسا کام کر رہی ہے، ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ باقی ریکوائرمنٹس بھی کر رہے ہیں، جیسے یونیفارم، بکس اور باقی اخراجات بھی یہ برداشت کر رہے ہیں۔ خدا کے بندوں سے پیار کرنا یہ سنت نبوی ہے، خدا کے بندوں کے دکھ درد بانٹنا یہ اللہ کا حکم ہے، اور اسی حکم اور اسی ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے میرے دوست مکرم معظم ساتھی عبدالقدیر چودھری صاحب، اور وہ یہاں یو کے سے تشریف لائے اور انہوں نے ایک ٹرسٹ بنانے کا میرے ساتھ مشورہ کیا، اور ہم نے مل کے ایک ٹرسٹ بنایا ہے جس کا نام ہے امپاورنگ کمیونٹیز ٹرسٹ۔ اس کے کچھ اغراض و مقاصد بھی ہم نے خوب سوچ سمجھ کے طے کیے۔ پاکستان 20 کروڑ آبادی کا ملک ہے اور اس کے عوام کے گناہ مسائل ہیں، وہ سارے مسائل اللہ کی ذات ہی حل کر سکتی ہے، لیکن ان مسائل میں اپنے حصے کی شمع جلانا وہ بہت ضروری ہے۔ لہذا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسے لوگ جن کے پاس گھر نہیں ہیں ان کو گھر فراہم کیے جائیں، اس لیے کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کسی کے بچے کو اگر آپ تعلیم بھی دلواتے ہیں اور اس کی فیس بھی آپ پے کر دیتے ہیں، بکس بھی لے کر دیتے ہیں، بیگ بھی مل جاتا ہے، لیکن اس کے پاس چھت ہی نہیں ہے تو وہ بچہ بل آ کر مزدوری کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے اور اس کو مزدور بنا دیا جاتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے ہم نے اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی، ایک بلڈنگ بنائی، 15 فیملیوں کو وہاں ٹھہرایا، ان کے بچوں کو فری ایجوکیشن، ساری سہولتیں فری دینے کا فیصلہ کیا، ان کی بکس سے لے کر ان کی فیسز تک، اور ان کے جتنے بھی یوٹیلیٹیز بلز ہیں وہ سارے ان کو فری کر دیے گئے، اور وہ سکون سے وہاں رہیں اور اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں اور تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں۔ بہت سہولت ہے، دوائی فری مطلب چیک بہت اچھی طرح کرتے ہیں، بہت سہولت ہے۔ کمیونٹی فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ رہائش پذیر افراد کے لیے یہ ڈسپینسری ہے، یہاں پر ہم فری علاج کرتے ہیں اور ان کو مفت دوائیاں دیتے ہیں۔
आने वाले वक्तों में हम इस डिस्पेंसरी को मज़ीद इम्प्रूव करेंगे। भाजी तो ना असी किराए ते रहिंदे सी ना ते बकरियां रखियां सी ते वो ना बड़ा मुश्किल गुजारा होंदा सी क्योंकि बकरियां भी कदे मतलब बच्चे भी वाधा होंदा सी ते कुछ मुनाफा भी आंदा सी कदे नहीं, बड़ा मुश्किल भी गुजारा होंदा सी ते अदारे वालियां नाल राबता कीता, उन्हां दा बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने सानूं अच्छी जी नौकरी लगवाया ते हुण मतलब कि सही हालात ने साडे खुश आ गए। मैं पहले मेहनत मजदूरी करता सी, कभी दिहाड़ी मिलती सी कभी नहीं सी मिलती। मैं एक बजुर्ग ने पूछा, उन्होंने मैंने कहा कि मैं तुम्हें एक इदारे नाल मिलाना, इस इदारे नाल मैंने उन्होंने मिलाया और मैंने इन्होंने एक बहुत अच्छी जॉब लग के दी। जॉब की जमानत भी इन्होंने मेरी दी। वो जॉब करने वास्ते मैं जॉब करता तो बहुत खुशहाल जिंदगी जी है। घर च रहिंदे सां असीं, साडे हालात ठीक नहीं सी, असीं एक बीबी नाल राबता किया, उन्होंने सानू इस इदारे दा दस्सिया, असीं इस इदारे च गए, उन्होंने सानू बहुत अच्छी जॉब दी, हम खुशहाल जिंदगी। एम्पावरिंग फाउंडेशन के बारे में बात करना चाहूँगा, चौधरी कदीर साहब के बारे में, कि इन्होंने जिस चीज़ के लिए ये काम शुरू किया है तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे मुल्क के अंदर इस तरह के लोग हैं। चौधरी कदीर साहब जैसे कि जिन्होंने अपने इस घर के बारे में नहीं सोचा, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, या उन्होंने अपने एक आने वाले वक्त के अपने फ्यूचर के बारे में उनकी लाइफ के लिए नहीं सोचा, जबकि उन्होंने अपने दिल के अंदर ये जज्बा या अपने जहन के अंदर ये सोच रखी कि आया कि हमारे मुल्क के अंदर जो बहुत सारी पुअर फैमिली है वो बच्चों को पढ़ा नहीं सकती। उन्होंने ये सोचा कि अगर बच्चे किसी को, अगर झुग्गियाँ वाले के बच्चे को अगर वो स्कूल में भेजना शुरू करते हैं तो कल को वो बच्चा दोबारा अगर फिर वही स्कूल से पढ़ के दोबारा वो उसी झुग्गी में वापस जाएगा तो उसकी एनवायरनमेंट पे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, उसके माहौल पे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो तो फिर वो वही जो उसी तरह जिस तरह वो गाली गलोच इस तरह बोलते हैं वो फिर तो वही। तब इन्होंने फिर एक और निज़ाम किया, फिर और एक सोच की कि आया कि उनको तालीम तो हम दिला रहे हैं लेकिन उस बच्चे का एनवायरनमेंट पे असर अच्छा नहीं पड़ेगा। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने उनको शर्टिंग देनी शुरू की ताकि जहाँ पर ये दूसरे मसले के जो अमीरों के बच्चे जहाँ पे रह रहे हैं, इन्होंने फिर एक फाउंडेशन पे काम किया और उस पर मुख्तलिफ इन्होंने घर बना के दिए और हॉस्टल बनाए और वहाँ पे वो बच्चे अगर स्कूल से आते हैं तो उनको एनवायरनमेंट को उनको वहाँ पे उसी तरह का माहौल दिया जाए। खैर माली मुश्किलात तो हैं ही, मगर अल्लाह का फजल है, इस वक्त मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि दोस्तों की मदद से किताबों से इसको चलाएं, मगर सरकारी अदारों की तरफ से बहुत मुश्किलात हैं। आम लोगों तक ये पैगाम पहुँचाना कि हम जो ये काम कर रहे हैं ये सबके फ़ायदे के लिए और लोगों को आगे आना चाहिए और इस तरह के काम में हमारा हाथ बिठाना चाहिए। ख़ास तौर पर हमें इस वक्त वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, जो लोग हमें बेहतर मशवरे दे सकें ताकि हम इस तंजीम को आगे चला सकें। और ख़ुसूसी तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे लोग आगे आए कि कल को मैं ना भी हूँ और ये तंजीम चलती रहे, ये अदारा चलता रहे।